مکے کے قریب ایک شہر طائف تھا، یہ بڑا خوبصورت شہر تھا، یہ طواف کی وجہ سے اس کا نام طائف پڑا تھا۔ مکے میں گرمی ہوتی تھی، طائف کا موسم اصفہان کے موسم کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مکے کے لوگ سخت گرمی میں طائف کا رخ کر لیتے تھے۔ طائف میں رسول تبلیغ کے لیے گئے، طائف کے کافروں نے رسول کو پتھر مارے۔ طائف کے سردار کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ رسول کی آنے کی خبر عروہ کو پہنچی۔ عروہ نے کہا بلاؤ مکے سے کون آیا ہے؟ رسالت میں آپ عروہ سے ملنے کے لیے گئے تو بدن زخمی تھا۔ عروہ بن مسعود نے کہا کون ہے تو اور کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا میں فرزند ابو طالب ہوں۔ کیونکہ مکے کے گرد و نواح والے مکے کو ابو طالب کے نام سے جانتے تھے۔ میں ہاشم کا جشن و چراغ ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا لال ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں۔ اس نے کہا پھر میرے شہر کا رخ کیوں کیا؟ فرمایا تبلیغ مذہب کے لیے۔ کس کی تبلیغ کر رہا ہے؟ فرمایا اپنے اللہ کی۔ کہاں ہے تیرا اللہ؟ کہے نظر نہیں آتا۔ عروہ نے کہا تو پھر ہم کیسے مانے کہ وہ ہے؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے۔ عروہ نے رسول کے چہرے کی نورانیت دیکھی، تھوڑی دیر سوال اور جواب کی نشست رہی، رسول کو اپنے گھر مہمان کیا۔ اگلے دن جب نبی تبلیغ کے لیے نکلے تو اب عروہ تلوار نکال کے نبی کے ساتھ آ رہا تھا۔ خبردار طائف سے کوئی بھی رسول کو پتھر نہ مارے، کیونکہ یہ میرا مہمان ہے۔ 3 دن رسول نے طائف میں تبلیغ کی، عروہ نبی کے ساتھ رہا۔ صلح حدیبیہ میں عروہ نے بطور ثالث کردار ادا کی۔ مکے کے کافر اور مدینے والوں کے درمیان بطور جج عروہ بیٹھا تھا، اور مکے کے کافر نے مکے میں اگر کسی کو تانا دینا ہوتا اور دھمکی دینی ہوتی تو عرب اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور اگر اسے تہمت لگانی ہوتی تو اس کی داڑھی کو ہاتھ رکھتے تھے۔ ایک مکے کے کافر نے نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا، عروہ نے تلوار کھینچی، اس نے کہا اگر تیرا ہاتھ محمد کی داڑھی کو لگا میں تیری کلائی کاٹ دوں۔ عروہ کے دل میں نبی کی محبت تھی۔ اللہ نے عروہ کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام تھا ابو برہ، ایک کا نام تھا ابو عبیدہ۔ ان دونوں کا تعلق بنو سکیف سے تھا، کیونکہ عروہ بنو سکیف کا سردار تھا۔ بنو سکیف قبیلہ عرب میں حسن کی وجہ سے مشہور تھا۔ عروہ کے 2 بیٹے، ایک ابو برہ ایک ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ کو اللہ نے بیٹا دیا جسے زمانے نے مختار کہا۔ ابو برہ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، ایک کا نام لیلا، ایک کا نام فروہ۔ ابو برہ آ گیا علی کی خدمت میں، میرے بابے نے کی تھی رسول کی خدمت، میں آیا ہوں تیری خدمت میں۔ علی نے فرمایا ہم تمہاری نسلوں کی خدمت کو اجر میں بدلنے لگے ہیں، میں تیری دونوں بیٹیوں کا نکاح اپنے دونوں بیٹوں سے پڑھتا ہوں۔ ایک بیٹی حسن کے نکاح میں چلی گئی، ایک حسین کے نکاح میں چلی گئی۔ جو حسین کے گھر میں آئی اس شہزادی کا نام لیلا، اکثر بندے ممبر سے ام لیلا کہتے، ام کا لفظ نہیں، لیلا نام بی بی، بنو سکیف خاندان کی، ابو برہ کی بیٹی، عروہ کی پوتی، حسن کے مشہور خاندان کی شہزادی، آل محمد کے صحن میں آ گئی، حسین کی کنیزی میں رہی، حسین کی غلامی نہیں۔ اللہ اکبر نے لیلا کو اکبر دیا۔ مولا امیر المومنین نے جب نکاح پڑھوایا تھا حسین مولا کا بی بی لیلا کے ساتھ، تو مولا امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا، بی بی لیلا کی طرف دیکھ کے مولا کے عربی میں شعر پڑھا، میں اس کا ترجمہ پڑھوں۔ فرمایا اے لیلا قسمت نازاں ہو تجھ پہ کہ تیری گود میں پھر محمد آ رہا ہے، تیرا نصیب عرب میں آمنہ والا ہے، آمنہ کی گود میں بھی محمد آئے تھے، تیری گود میں پھر محمد آ رہا ہے۔ شہزادہ ماں کی گود میں آیا، یہ عرب کا واحد شہزادہ تھا جو مرد ہو کے برقع پہنتا تھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ اکبر پڑھ۔ شہزادہ علی اکبر صرف نقاب نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ماں حجاب میں رکھتی تھی، حجاب کے ساتھ گزارا جاتا تھا۔ دور سے یمن سے عیسائیوں کا گروہ آیا تھا،
اسے کہا ہم مدینے والے محمد سے ملاقات چاہتے. جب آئے تو پتہ چلا رسول دنیا چھوڑ کے جا چکے. ان کا کاش زندگی میں آتے, ہم محمد کے چہرے کی زیارت کرتے. حسین نے بٹھا کے کہا اب بھی ایک محمد ہے. خبر غلاموں کو دی کہ اکبر کو مسجد میں لے کے آؤ. اکبر مسجد میں آئے, عیسائی مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے. انہوں نے آتا ہوا اکبر دیکھا. اکبر کے چہرے پہ نقاب تھا. مسجد کا پہلا دروازہ اکبر نے کراس کیا. حسین نے کہا اکبر نقاب اتار. اکبر نے نقاب اتارا. عیسائیوں کے سردار نے اکبر کا چہرہ دیکھا. حسین کے قدموں میں گر کے کہتا اگر مصر کا بازار ہوتا تو انگلیاں کٹ جاتی. کیا یہی حسن محمد تھا؟ فرمایا یہ ہو بہو تصویر محمد, یہ ہو بہو شبیہ محمد. سیدوں نے برقوں میں پالا تھا یہ لال. 10 شبان گود میں لے کے حسین بیٹھے تھے. یہ ماں کی شکل والی بہن مبارک دینے آئی. بی بی نے آگا حسین مبارک, اللہ نے بیٹا دیا. زینب تجھے بھی مبارک. بی بی کی آواز آئی حسین بیٹیاں اور بہنیں مبارک میں کچھ لیتی بھی ہیں, میں بھی کچھ مانگنا چاہتی ہوں. حسین نے کہا جو مانگ آج حسین امیر. اتنا کہنا تھا, علی کی بیٹی کی آواز آئی یہ اکبر مجھے دے گا. شروع کر چکا میں نے اکبر. جب کہا یہ اکبر مجھے دے گا, بلا تشبیہ ایک دفعہ اکبر کو دیکھا, پھر عالیہ کو دیکھا. یوں اکبر بڑھا کے عالیہ کے ہاتھ پہ رکھا. عالیہ نے اکبر کو سینے سے لگایا, ماتھے پہ یاد رکھا حسین شکریہ, تو نے لمحہ بھی نہیں سوچا, تو نے چاند کا ٹکڑا مجھے دے دیا. حسین رو کہتے زینب پھر ایک وعدہ تو بھی تو کرنا. حسین تو جو کہے گی میں وعدہ کروں گا. رو کے حسین کہتے ہیں میں زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگو دے گی. رو کے کہتی وعدہ ہو گیا, جب جی چاہے اکبر بلوا لینا. جتنی دیر ماں کے گھر میں پلتا رہا علی اکبر. کتابیں کہتی ہیں حسین مسجد سے سیدھے بی بی زینب کے گھر جاتے, جھولے میں لیٹے ہوئے اکبر کے چہرے سے پردہ ہٹاتے, اکبر کا منہ چومتے, اکبر کا ماتھا چومتے, حسین گھر آ جاتے. زینب روز سوچتی حسین نے کہا تھا میں مانگوں گا. حسین چوم کے چلا جاتا ہے, حسین بیٹا مانگ نہیں رہا. زینب جوان کرتی رہی, حسین صرف چومتا رہا. زینب پالتی رہی, حسین صرف دیکھتا رہا. زینب سوچتی رہی اس نے مانگنا کب ہے, اس نے مانگنا کب ہے. ادھر 10 محرم کی اثر آئی, غریب روتا روتا بہن کے خیمے میں آیا. رو کے کہا زینب تو نے مدینے میں مجھ سے کوئی چیز لی تھی, میں واپس لینے آیا ہوں. رو کے کہتی ہے حسین کہیں اکبر تو نہیں لینے آیا. یہ مہر ہے, یہ عطا ہے محمد کی بیٹی کی. تھوڑی آواز دیتے ہیں, یہ عطا ہے محمد کی بیٹی. حسین اکبر تو نہیں لینے آیا, اکبر لینے آیا. جو جملہ بی بی نے کہا تو گلیوں میں روئے گا. مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں اپنے ذاتی جملے مسائل میں پڑھوں, سیدوں کے جملے پڑھوں تو دیواریں روئیں. زینب رو کے کہتی حسین لینا ہے اکبر. ہاں علیہ چاہیے مجھے اکبر. رو کہتی دیا اکبر, لیکن ایک بات اب تو بھی بتا کتنے دن کا دیا تھا. فرمایا 3 دن کا. آج اکبر کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 18 سال. زینب نے بھائی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیری غربت کی قسم ہے میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی. اکبر لینا ہے تو لے جا, ایک وعدہ تو بھی کر میرا اکبر مٹی میں نہ ملانا. اور میں نے بلکوں میں پالا اور میں نے لاٹوں سے. آج میری منت ہے جوان ہونا, آج جوانوں کے روح ہے کبھی. بی بی لوگ کہتی میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی, میرا اکبر مٹی میں نہ ملا. علامہ عرفان حیدر آبادی کہا کرتے تھے اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا.
अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद ना अकबर के पढ़ने के बाद जिंदगी का फायदा, ना अकबर सुनने के बाद जिंदगी का फायदा। ऐसे ऐसे मंजूर नजर भी हुसैन के जाकर गुजरे। कोटरद्दू के जाकर थे, नाम उनका मौलवी हदायत था। कोटला हाजी शाह मुहर्रम पढ़ रहे थे। हुसैन का तहज्जुद गुजार नमाजी जाकर था। जिंदगी में उसने कभी अकबर नहीं पढ़ा था। मुहर्रम पढ़ने कोटला हाजी गया। 7 मुहर्रम की रात सैयदादियां आ गई। आके दी मौलवी हदायत फरमाइश लेके आई। कहता जी सैयदादियों देख गल आज हमें अकबर सुना। मौलवी हदायत वजू कर रहा था, उठ के खड़ा हो गया। कह रहा सैयदादिया हो खाली नहीं भेजूंगा। तुमने कहा अकबर पढ़, मैं पढ़ता हूं। एक वादा तुम भी करो, मैं अकबर पढ़ूं तुम मेरा कफन तैयार करो। मिंबर पे सिर्फ पर्ची पड़ी उसने अकबर की, मर गया मिंबर पे वही का वही। मैं कैसे सुनाऊं अपनी कौम को अकबर। बुरकों में पाला हुआ हुसैन का लाडला बेटा, जिसके बगैर हुसैन रहते ही नहीं थे। शाम गरीबा जब कुत्तों ने सर नेजों पे सवार किया, सूरजमुखी का फूल देखा, जिधर जिधर सूरज मुड़ता है उधर उधर मुड़ता है। इन्होंने जब अकबर का सर नेजे पे रखा, जिधर अकबर का सर जाता हुसैन का सर उधर मुड़ जाता। इस बेगैरत ने बाप और बेटे की मोहब्बत देखी। इसने अकबर का सर संदूक में बंद कर लिया। 11 मुहर्रम की रात इसे हुसैन का सर नेज़े पे ना मिला। इस कुत्ते ने जाके सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया, हटा के ना बता तेरे बाबे हुसैन का सर कहाँ है। सज्जाद की आवाज आई पहले तू बता मेरे अकबर का सर कहाँ है। कहने लगा संदूक में है। सज्जाद ने कहा ताला खोल। इसने ताला खोला। हुसैन अकबर के होठों पे होठ रख के रो के कह रहा था ओए आंखें खोल, ओए बाबा गरीब। कल 10 मुहर्रम है, गरीब की शहादत सुनोगे। कोई भी गरीब की शहादत पढ़े तो नौकर का जुमला शहादत के वक्त याद करना। जब जख्मी गिर गया था ना जीन से हुसैन, मौत पर रवायत पढ़ने लगा। जब गिर गया तो जुलझना करीब आया। मुर्तजिज़ ने आके कहा बता मेरे लिए हुक्म, तेरा पहरा दूं, खैमों में जाऊं। फरमाया ना मुर्तजिज़ ना जंग करना, टीले के पीछे चला जा। रोक लगा कैसे तुझे ज़िबा होता हुआ देखूं, और तू मेरी पुश्त का सवार है मोहम्मद का बेटा। हुसैन रोके थे फिर क्या करना चाहता? कहता नासरों में नाम लिखवाना चाहता, मैं भी तो कोई नुसरत करूं। हुसैन कहते अच्छा फिर गरीब पे एक एहसान कर। मुर्तज़ा ने कहा एहसान नहीं तू मालिक है हुक्म कर, पत्थर भी हो तो रोए। हुसैन रोकेगा एक एहसान करेगा, उसका हुक्म मानूंगा। हुसैन का मैं बड़ा जख्मी हो गया हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। एक मरतबा अपनी गर्दन झुका, मैं तेरे गले में बाहें डालूं, मुझे अकबर की लाश पे ले जा। ओए मुझे एक बार बेटा दिखा दे। ओए मैं मरने से पहले अपने अकबर का चेहरा, आखिरी ख्वाहिश से मुझे एक बार अकबर दिखा दे। हाँ बस यहाँ बस, मुझे एक बार अकबर दिखा दे। सादात और गैर सादात बड़ा मुश्किल है अकबर का खैमों से निकलना। 7 विदे हैं अली अकबर के, 7 विदे। बाबे के पास है बाबा मौत की इजाजत। हुसैन रोकेगा अकबर इंसाफ कर, तू बूढ़ा बाप हो, तेरा जवान बेटा हो, बूढ़े बाप जवान को मौत की इजाजत कैसे दे? अकबर मौत की इजाजत मांगनी मुझसे ना मांग, मां से मांग। अकबर आलिया के खैमे में आया, मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। अकबर करीब आके खड़ा हो गया। बीबी ने अकबर के चेहरे से अकबर का सवाल पढ़ा, तू भी मरने जा रहा है? अम्मा इजाजत लेने आया। रो कर इधर आ,
اپنا سر میری گود میں رکھا۔ اکبر نے سر ماں کی گود میں رکھا، اکبر کا ماتھا چوما۔ رو کہتی ماں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کے جائے گا، میں قاتلوں میں اکیلی رہ جاؤں گا۔ اکبر کوئی بیٹے بھی ماں کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اکبر میں نے تجھے میدان میں نہیں جانے دینا، اکبر میں تیری موت برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اکبر نے بھی جملہ کہا، کربلا ہل گئی۔ اکبر رو کہتا اچھا اماں مجھے بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ رو کہتی زینب کا۔ اکبر رو کہتا یہ جو دروازے پہ رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہتی زہرا کا۔ رو کہتا اگر قیامت والے دن زہرا نے پوچھ لیا کہ میرا بیٹا روتا رہا اور تو اپنا بیٹا بچاتی رہی، رو کے کہتی ہو اللہ اکبر ہو اور میں زہرا کے بیٹے سے۔ اٹھ اکبر، کر موت کی تیاری، آ میں تجھے زہرا کے بیٹے سے ماروں۔ حوصلہ۔ بی بی رو کے کہتی ہے ایسے پھر میں بھی نہیں جانے دوں گی۔ فضا، جی بی بی، جا ساری سیدزادیوں کو بلا، اسے کہو میرے خیمے میں آؤ، میرے اکبر کی بارات جا رہی ہے۔ 64 سیدزادیاں زینب کے خیمے میں آئی۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، میں غلط پڑھوں اکبر مجھے جوانی میں موت دے دے، تو ماتم نہ کرے، تو جانے اور اکبر کا دکھ جانے۔ 64 سیدزادیوں نے اکبر کے گھوڑے کے گرد ہلکا باندھا، ہر بی بی نے برقع ہٹایا، پتھر اٹھا گا، واہ حجابہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ۔ ادھر زینب کے خیمے میں خون کی ندی چلی، حسین کی آواز آئی، زینب ماتم رو۔ آواز تھوڑی تیز کر، یا زہرا نکلی۔ 64 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا اکبر کے جانے کی وجہ سے۔ ہر بی بی کا سر زخمی، ہر بی بی کی پیشانی زخمی۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، کوئی کہتی نیچے اتر میں داڑھی چوموں، کوئی کہتی نیچے آ میں سینہ چوموں، کوئی کہتی نیچے آ میں آستینے چوموں۔ کوئی داڑھی چوم رہی ہے، کوئی ماتھا چوم رہی ہے، کوئی آنکھیں چوم رہی ہے، کوئی سینہ چوم رہی ہے۔ اکبر کا گھوڑا تھوڑا آگے بڑھا، ایک 4 سال کی سیدزادی اکبر کے گھوڑے کے آگے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی ان کے قد بڑے تھے، انہوں نے داڑھی چومی، انہوں نے چہرہ چوما، اوے میرا قد چھوٹا ہے، اوے اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال۔ اکبر نے پاؤں رکاب سے نکالا، اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، رو کے کہتی سغرا کے حصے کا بوسا، اوے مجھے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر کی بارات۔ اجر و کمال۔ ابھی تو میں صرف فدا پڑھ رہا ہوں اکبر کا۔ ماں کے خیمے سے اکبر کا گھوڑا نکلا، اگلا خیمہ کس کا تھا؟ حسین کے سجاد کا۔ ریت پہ لیٹا ہوا تھا حسین کا بیٹا۔ اکبر بھائی کے خیمے میں آیا، سر کی طرف نہیں پاؤں کی طرف آیا، سجاد کے پاؤں پہ اپنی داڑھی رکھی۔ سجاد نے بند آنکھیں کھولی، اکبر کہتا سجاد مرنے جا رہا۔ سجاد نے جو جملہ کہا جگر پھٹ جائے۔ سجاد اٹھا، رو کہتا مجھے سینے لگا، اکبر نے سینے سے لگایا۔ سجاد رو کہتا سارے آسان کام تم سب نے چن لیے، اوے میں اکیلا شام کے بازار جاؤں گا، اوے میں ننگے سارے، اوے ماں درباروں میں لے کے کیسے جاؤں گا، اوے اکبر مجھے پرچی لگ جائے، اوے مجھے نیزہ لگ جائے، اوے میں ماں کیسے لے کے۔ وہ سارے آسان کام تم سیدوں نے چن لیے، وہ شام کے لیے سجاد بچا لیا۔ 2 عصا کی ٹیک میں سجاد اٹھے، اکبر نے سجاد کا ودا کیا۔ تیسرا ودا، اکبر اس خیمے میں آیا جہاں سگی ماں بیٹھی تھی۔ عباس کی آواز آئی اکبر لیلا سے مل کے آ۔ اکبر ماں کے خیمے میں گیا، بی بی لیلا خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ اکبر کو خیمے میں ماں نظر نہیں آئی۔ اکبر باہر آیا، غازی نے کہا اتنی جلدی ملاقات ہو گئی ماں سے؟
رو کہتا میری ماں خیمے میں نہیں ہے. عباس روتا ہوا خیمے میں گیا. لیلا اکبر کی ماں تو کہاں ہے؟ پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی. رو کے کہتی غازی زینب سے اجازت لے دے, میں اسے اپنا بیٹا کہہ لوں. میں نے آج تک بیٹا نہیں کہا. زینب تڑپ گئی. رو کے کہتی کہہ بیٹا. علی کی بیٹی سے میں اسے اپنا بیٹا کہہ کے رو لوں. بی بی زینب خیمے میں آئی, رو کے کہتی لیلا کہہ بیٹا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جب کہنا لیلا بیٹا کہہ کے رو. روایت سننا. بی بی کہتی اچھا عباس خیمے سے باہر جا. عالیہ خیمہ چھوڑ. اکیلا بیٹا, بوڑھی ماں. اکبر کعبہ بن کے کھڑا ہو گیا. لیلا نے بیٹے کا طواف کیا. رو کہتی 18 سال بعد آج تجھے غور سے دیکھا. او میرے 14ویں کے چاند, اوے میرے ثانی محمد بیٹے. بی بی نے رو کے کہا اکبر ایک ماں پہ احسان کر. اکبر ایک بار زمین پہ لیٹ. تیرے سینے میں پتھر بھی ہو تو روئے. ادھر اکبر زمین پہ لیٹا. ماں نے صندوق کھولا, ایک گٹھڑی نکالی, گٹھڑی کھولی. رو کہتی تیرا 1 سال کا کرتا, تیرا 2 سال کا کرتا, تیرا 3 سال کا کرتا. اوے میں ہر سال تیرے کرتے سیتی رہی. کب میرا اکبر گھوڑی چڑھے گا؟ اکبر کے بچے ہوں گے. میں اکبر کے بچوں کو اپنی گود. اکبر میں تیرے لباس سیتی رہی. اکبر ماں کی حسرتیں پوری نہیں ہوئی. کتنا پڑھوں؟ فدے پڑھتا چلا جاؤں تو روتا چلا جاؤں. بس میر انیس لکھتے ہیں خیموں سے اکبر کا گھوڑا نہیں نکلا, اکبر کا جنازہ. جیسے میں نے مقتل میں پڑھا ہے میں ویسے جملہ پڑھنے لگا. حسین ٹیلے پہ تھے, قبضہ تلوار پہ سر تھا. یوں اکبر کو آتے دیکھا, غریب کی تلوار چھوٹ گئی. فسکت وجہو علی الارض. کتابیں کہتی ہیں حسین منہ کے بل ریت میں گر گیا. رو کے دا ہائے اکبر, اب تیرے بعد زندگی کا کیا فائدہ. اکبر دوڑ کے آیا, بابے کو اٹھایا, سینے سے لگایا. بابا حوصلہ, بابا حوصلہ, بابا مجھے دے موت کی اجازت. حسین رو کے دے کیسے دوں, میری کمر ٹوٹ گئی. اکبر رو کے دا اتنا بتا, نانے کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی. حسین رو کے دا تیرے جیسے لاکھ اکبر ہوں, میں نانے کے دین سے واروں. اکبر کہتا پھر اب اجازت. حسین نے کہا اکبر اللہ کے حوالے. اکبر گھوڑے کی زین پہ آیا. حسین ٹیلے پہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا. رو کہتا اکبر ایک احسان کرے گا. اکبر فوجوں کی طرف ہو گھوڑے کا منہ, تیرا منہ ہو میری طرف. جب تک فوجوں میں گھس نہیں جاتا میں تیرا چہرہ دیکھوں, میں تیری آنکھیں دیکھوں. اکبر نے کہا بابا جتنا دیکھنا یہی دیکھ. آواز آئی ایک بار گھوڑے سے اتر, میں تیرا سینہ چوموں. ایک بار گھوڑے سے اتر, میں تیری داڑھی چوموں. ایک بار گھوڑے سے اتر, میں تیری آنکھیں چوموں. مقتل کہتی 36 بار حسین نے اکبر گھوڑے سے اتارا. 36 بار اکبر گھوڑے سے اترا. آخری بار رو کے بابا اب مجھے آواز نہ دینا. حسین کی آواز آئی اکبر اللہ کے حوالے. ادھر اکبر کا گھوڑا چلا, ادھر حسین کے قدم چلے. ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, ادھر غریب نے دوڑنا شروع کیا. ادھر اکبر کا گھوڑا بھاگا. حسین کبھی گرتا, کبھی اٹھتا, کبھی گرتا, کبھی اٹھتا. اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقع والی بی بی آئی. آواز آئی گھوڑا روک, گھوڑا روک, تیرے مرنے سے پہلے میرا غریب مر جائے گا. اور میرا حسین غریب. ایک بار حسین اٹھا, اکبر گھوڑے سے اترا. حالت کیا ہے,
गरीब के चेहरे पे रेत, गरीब के सर पे रेत। रो कहता हो अकबर मेरी बिनाई चली गई। अकबर ने सीने से लगाया, आखिरी जुमले पढ़ने लगा, सीने से लगाया, लगा कि बाबा चल खीमे छोड़ के आऊं। अकबर मैंने खैमे नहीं जाना। बाबा टीले पे छोड़ के आऊं। अकबर टीले पे भी नहीं जाना। बाबा फिर कहाँ रहेगा, यही तेरा इंतजार करूंगा, तू आवाज देगा मैं यहीं से उठूंगा, मुझसे वहां से आया नहीं जाना। ओए मेरी कमर टूट गई है। अकबर मैं मक्तल के दरमियान में रुकता हूँ, इधर अकबर घोड़े पे बैठा, मेरे बस में होता मैं जिंदगी खत्म कर लेता। इधर अकबर की आवाज आई, पापा मैं गिर गया। गिरने का नाम आना था। किताबें कहती ना हुसैन उठा ना दौड़ा, कहता अकबर अकबर मेरी आंखों की बिनाई चली गई। कोई सैयद बैठा मुझे माफ करे, जहां से हुसैन गुजरता अकबर का कोई कातर ताजिया ना मारता, कोई तमाचा मारता। देख के कहते हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा अकबर। हौसला हौसला हौसला, एक जुमला या ज़हरा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, हमने तेरा अकबर मार दिया। गरीब, चेहरा जख्मी, आंखें जख्मी, सर जख्मी, कैसे ढूंढा अकबर? देखोगे तो रोगे। कासम ढूंढा आवाज देके, गाजी ढूंढा आवाज देके, और ढूंढा आवाज देके। गुजरात मुझे मौला हुसैन के सजदे की कसम है, हुसैन ने अकबर आवाज दे के नहीं ढूंढा। रेत में हाथ मार के कह रहा था किसी ने मेरा अकबर देखा हो। ओए मेरा नाना मेराज से वापस आया, और किसी ने घोड़े से आंखों की बिनाई चली। मजलूम ने रेत में हाथ मारने शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता कहता जा रहा है अकबर 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 अकबर। करीब से फौजें गुजरती, जो फौजी गुजरता उसके घोड़े का सुम पकड़ के कहता किसी ने अकबर देखा, किसी ने अकबर देखा, किसी ने अकबर देखा। रो के कहता आवाज दे, तेरा बाबा कातलों की मिन्नतें कर रहा है। दूर से आवाज आई बाबा। हुसैन ने आंखें खोली, हाँ बोल अकबर। अकबर कहाँ से बोला? जिधर से आवाज आई हुसैन उधर दौड़ा। हुसैन ने हाथ मारे, जवान के सीने पे हाथ आया। हुसैन ने बेटे का चेहरा पकड़ा, दाढ़ी पे मुंह रखा। अकबर 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 जख्म कहाँ आया है? अकबर बाजू खोर। अकबर की आवाज आई मेरी मजबूरी है और मेरी बाहें नहीं खोल सकती। बाबा मेरे सीने में बर्छी का भाला। जुमला पढ़ूं? जब अकबर ने कहा ना बाबा मेरे सीने में बर्छी का फल है, मक्तल कहती हुसैन जलाल में उठा। जलाल में आ कहता है खुदा तुझ पे लानत करे, ओए हिंदा के बेटे, ओए तूने मेरा मोहब्बत मार दिया, ओए तूने मेरी नाने की शक्ल वाला बेटा मार दिया। बेटे की लाश में खड़ा था हुसैन। गरीब की आवाज आई अकबर आप बता। अकबर इम्तिहान मेरा है, साथ तूने देना। अकबर की आवाज आई बाबा बर्छी खींच। लेकिन बाबा याद रखना वो इब्राहिम देख रहा है, वो इस्माइल देख रहा है, वो नाना खड़ा है, वो माँ बैठी है, वो दादा बैठा है। इब्राहिम से कह न तेरी आंखों में पट्टी न मेरे पाँव में रस्सी। बाबा हौसले से बर्छी खींच, जवान सर का पुरसा देना। हुसैन ने घुटना करबला की रेत में रखा, हुसैन ने बर्छी पे हाथ डाला, हुसैन ने या अली कह के बर्छी खींची, बर्छी नहीं आई। अकबर का जिगर बाहर आ गया, अकबर के जिगर का बाहर आना था। ज़ैनब की आवाज आई हुसैन अगर कहे ज़ैनब बाहर आए, आवाज आई नाना।
ایک تصویر دیکھو اور میں اجازت مانگوں. ایک تصویر دیکھنا, 1 منٹ رکنا, آخری جملہ پڑھنے دینا. پرچھی نکلی, جوان کا جگر پرچھی کی انی پہ آ گیا. جہاں سے جگر نکلا وہاں سے خون کا فوارہ آیا. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھا, نہیں اکبر, اکبر حوصلہ, اکبر میں نے تجھے خیمے لے کے جانا ہے. اکبر میری بہن دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. اکبر تھوڑی ہمت تو کر, تھوڑی میں کرتا ہوں. اکبر میرے گلے میں باہیں ڈال. اکبر نے باپے کے گلے میں باہیں ڈالی. حسین نے یا علی کہہ کے اکبر اٹھانا چاہا. حسین پھر زمین میں گرا, پھر اٹھانا چاہا, پھر گرا. تیسری بار 2 ہاتھ اکبر کی کمر پہ آئے. حسین کی آواز آئی, پیچھے ہٹ جا, میرا امتحان ہے. آواز آئی, اٹھا, دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے. اور تیری ماں بقیہ چھوڑ کے آ گئی. ادھر حسین نے اکبر اٹھایا. اکبر کی آواز آئی, بابا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا خیمے پہ. خیمے میں کون ہے؟ فرمایا میری بہن. فرمایا تجھے اپنی پیاری, مجھے اپنی پیاری, تیری خیمے میری مدینے اور میری صغرا بلا